العلم نور العلم نور. جناب علم نور ہے سیگمنٹ میں آج پر ٹیم یعنی ہر ٹیم سے جو ہے وہ تین سوال کیے جائیں گے. یاد رہے ہر ٹیم سے 5 کی جگہ 3 سوال کیے جائیں گے کیونکہ 3 ٹیمیں ہیں. ہم نے آن ٹائم سلسلہ ختم بھی کرنا ہوتا ہے تو کچھ سیگمنٹس کو ہم نے کم کیا ہے, سوالات کو کم کیا ہے. اسی لیے ٹیموں سے گزارش ہے کہ بھرپور جواب دینے ہیں تاکہ نمبر کم ہو گئے تو واپس آنے کا چانس بھی کم ہوگا. شروع کرتے ہیں کراچی والوں سے. پہلا سوال, صبر کے کتنے درجے ہیں؟ صبر کے 2 درجے ہیں, صبر جسمانی اور صبر نفسانی. غور کر لیجئے. صبر کے 3 درجے ہیں. اچھا, نمبر 1 خواہشات کو ترک کرنا, یہ توبہ کرنے والوں کا درجہ ہے. جو کچھ عطا کیا گیا اس پر راضی رہنا, یہ زاہدین کا درجہ ہے. اور اللہ تعالیٰ سے خالق حقیقی سے محبت کرنا, یہ صدیقین کا درجہ ہے. جناب اگر آپ یہ جواب صحیح نہ دیتے تو شاید آپ کو بھی صبر کرنا پڑتا. صبر کے 3 درجے ہیں اور خواہش کو ترک کرنا. نمبر 2 جو کچھ عطا کیا گیا اس پر راضی رہنا. نمبر 3 خالق کے حقیقی سے محبت کرنا, یہ صدیقین کا درجہ ہے. کراچی والوں نے جواب درست دے دیا ہے. اسلام آباد کی طرف چلتے ہیں جناب. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مستقبل اور اس میں اعمال کرنے والوں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بعد ایام کے صبر ہیں, اور ان ایام میں صبر کرنا ایسے جس طرح کہ ہاتھ میں انگارہ پکڑنا, اور اس وقت نیکی کرنے والے کو 50 آدمیوں کے برابر اجر دیا جائے گا. تو حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے 50 کے برابر اجر دیا جائے گا؟ تو فرمایا نہیں بلکہ تم میں سے 50 کے برابر اجر دیا. اللہ اکبر. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو ایام صبر ہوں گے, صبر کے دن ہوں گے, اس میں صبر کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا. اور آقا فرماتے اس وقت نیکی کرنے والوں کو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا. جواب درست دے دیا ہے جناب. ڈیرہ غازی خان والوں سے سوال ہے, صحابہ کرام کو اپنے عمل کی قبولیت دنیا و ما فیہا سے زیادہ کیوں عزیز تھی؟ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ عز و جل نے رائے کے دانے کے برابر بھی میرا کوئی عمل قبول فرما لیا ہے تو یہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, بے شک اللہ عز و جل اسی سے قبول کرتا ہے جسے پسند. کیا بات ہے, اللہ قبول ہی اس سے کرتا ہے جسے ڈر ہے, جو ڈر والا ہے. تو فرماتے اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ اللہ نے رائی کے دانے برابر بھی میرا کوئی عمل قبول کر لیا ہے تو وہ ساری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے مجھے وہ اس سے زیادہ پسند ہے. جواب درست دے دیا ہے. سوال کریں گے کراچی والوں سے, وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگا کرتے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان 4 چیزوں سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے تھے. آپ علیہ السلام اس دعا سے پناہ مانگتے تھے جو مقبول نہ ہونے والی دعا سے پناہ مانگتے تھے, نفع نہ دینے والے علم سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے, اس دل سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے جس میں خوف نہ ہو, اور اس نفس سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے تھے جو کبھی سیر نہ ہو. ہائے ہائے, اللہ پاک ہمیں بھی پناہ عطا فرمائے. کیا شاندار انداز. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نفع نہ دینے والے علم, مقبول نہ ہونے والی دعا, بے خوف دل اور کبھی سیر نہ ہونے والے نفس سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. یا اللہ ہم تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تجھ سے ہم بھی ان چیزوں کی پناہ مانگتے ہیں, ہمیں پناہ عطا فرما. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے اسلام آباد والوں, تمام انبیاء کرام کی متفقہ بات کون سی ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں تمام انبیاء کی جو آخری متفقہ بات پہنچے وہ یہ ہے کہ جب تم میں شرم و حیا نہ رہے تو تم جو چاہو کرو. ہائے ہائے, جب تجھ میں شرم و حیا نہ رہے تو جو چاہے کر. شرم و حیا یہ بڑی کمال کی چیز ہے. اللہ حیا عطا فرمائے اور بے شرمی اور بے حیائی سے ہمیں محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. بڑا پیارا سوال ہے ڈیرہ غازی خان والوں سے, جواب یہ دیں گے سیکھنے کو ہمیں ملے گا. یہ بتائیے سورہ یاسین پڑھنے سے کتنے حج کا ثواب ملتا ہے؟ شوق میں گھر
سورہ یاسین پڑھتے رہا کریں ناظرین، کمال کی سورت ہے، قرآن کا دل کہا جاتا ہے سورہ اسے۔ یاسین پڑھنے سے 10 حج کا ثواب ملتا ہے۔ غور کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورۃ یاسین کی تلاوت کی، جس نے سورۃ یاسین کی تلاوت کی اس کے لیے 10 حج کا ثواب ہے۔ تو انہوں نے بھی تو یہ جواب دیا تھا، آپ دوبارہ آپ بھی پھر یہی کریں گے؟ جناب انہوں نے جواب دیا تھا وہ بھی درست ہے، آپ نے جواب دیا وہ بھی درست ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 10 حج کا ثواب، سبحان اللہ، پڑھتے جائیے اور برکتیں لوٹتے جائیے۔ کراچی والوں سے تیسرا سوال کریں گے، رات کے وقت خصوصاً سردیوں میں نماز کے لیے وضو کرنے والے کے متعلق اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو کوئی امتی رات کے وقت اٹھتا ہے اور اپنے نفس کو طہارت کی مشقت میں ڈالتے ہوئے وضو وغیرہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو کس طرح مجھ سے مانگنے کے لیے خود کو مشقت میں ڈال رہا ہے، لہٰذا میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ کیا بات ہے، تہجد کے وقت اٹھ کر دعا مانگنا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو کس طرح مجھ سے مانگنے کے لیے میرا بندہ خود کو مشقت میں ڈال رہا ہے، لہٰذا میرا بندہ جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم تہجد میں اٹھا کریں اور دعائیں کیا کریں اور اللہ کی برکتیں، اللہ کی طرف سے برکتیں لوٹا کریں۔ اسلام آباد والوں آپ کی باری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سوتے وقت کون سی 3 سورتیں پڑھ کر دم کیا کرتے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو 3 صورتیں یعنی سورۃ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس دم کر کے، ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے۔ یہ بڑی پیاری صورتیں ناظرین صبح و شام ہمیں بھی پڑھنا چاہیے کہ نبی پاک جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھ ملاتے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرتے، اپنے چہرے پر پھیر لیتے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک جسم کے جس حصے تک پہنچتا آپ وہاں تک ہاتھ پھیرتے، اور یہ عمل روزانہ سوتے وقت 3 بار فرمایا کرتے۔ تو آپ بھی کوشش کریں اول آخر درود پاک پڑھ کے 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ علماء کہتے ہیں یہ حصار ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں آپ کے گرد رہیں گی اور شیطانی طاقتیں اور اس طرح کی بلائیں وبائیں قریب نہیں آئیں گی۔ تو جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اب باری ڈیرہ غازی خان والوں کی ہے۔ سورہ یاسین لکھ کر پینے کا کیا فائدہ ہے؟ جناب وظائف بھی پتا چل رہے ہیں، علم دین بھی سیکھنے کو مل رہا ہے۔ سورہ یاسین لے کر پینے سے اس کے پیٹ میں 1000 یقین اور 1000 رحمتیں داخل کی جائیں گی اور اس سے ہر قسم کی کھوٹ اور بیماری نکل جائے گی۔ جس نے سورہ یاسین کو لکھ کر پیا تو اس کے پیٹ میں 1000 یقین اور 1000 رحمتیں داخل کی جائیں گی اور اس سے ہر طرح کا کھوٹ اور بیماری نکل جائے گی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب ایک سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ لکھ کر پینا کیسے ہے، تو میں گزارش کروں گا مجلس سے کہ ہماری جو اوراد عطاریہ والی مجلس ہے ان اسلام سے ذرا طریقہ بھی پوچھ لیں، تو سلسلے میں آگے ہم اس کو بیان کر دیں گے کہ اس کو لکھ کر پینے کا طریقہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو ناظرین بتاتے ہیں۔ تینوں ٹیموں کی تیاری آپ دیکھ رہے ہیں، غلطی کسی نے نہیں کی ہے، سب کے جواب درست ہیں۔ اس سے پہلے کہ اسکور بورڈ دیکھیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی آئیے سوال کرتے ہیں۔ جی سید صاحب۔ جی یہاں پر انشاءاللہ عز و جل ہم اسلامی بھائیوں سے سوال کریں گے اور انہیں جواب درست ہونے پر تحفہ بھی دیں گے۔ سوال یہ ہے، ان مبارک ہستی کا پورا نام بتائیں جن کا نام یاد رکھنا ایمان پر خاتمے کی بشارت ہے۔ ارے واہ واہ، کون بتائیں گے؟ تاجران بھی آئے ہیں ہمارے پاس آج انشاءاللہ عز و جل۔ آج تو چھوٹے منڈے نے بھی ہاتھ اٹھایا، چلے بچوں میں سے بھی کسی سے تحفہ دے دیں بھائی۔ چلو آپ بتائیں گے، چلے جی آپ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سلیط رضا تاری ہے۔ جی وہ ہستی کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ ارے واہ، تو کیا نام ان کا نام پتہ ہے پورا؟ نام کنیت ابو العباس، نام بلیا، اور والد صاحب کا نام ملکان ہے۔ ارے واہ واہ واہ، لیکن یہ ایک منٹ یہ مائک دوبارہ دیں بیٹا، یہ کہاں سے یاد کیا آپ نے؟ ذہنی آزمائش۔ ذہنی آزمائش سے یاد کیا ہے، کیا بات ہے۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ گارڈن۔
گارڈن میں رہتے ہیں. چلیں بھائی ماشاءاللہ بچے نے کتنا پیارا جواب دیا. ابو العباس بلیا بن ملکان, یہ یاد کر لیں, علماء کہتے ہیں جس کو یہ یاد ہوگا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام ہے. سبحان اللہ. انہیں انشاءاللہ بریلی سے مدینہ اور پھر مدینہ سے کراچی آئی ہوئی چادر مبارک اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ مدار شریف کی تسبیح مدینہ, کاؤنٹر مدینہ اور قلم مدینہ. کیا بات ہے, واہ بھائی واہ. اچھا ایک سوال سید صاحب ایسا کریں جس کا جواب ہم نیچے اسلام بھائی سے لیں. نیچے مائک اویلیبل ہو گیا کیونکہ ماشاءاللہ نیچے بھی اسلام بھائی بیٹھے ہیں. جی شہباز بھائی جی ریڈی ہے جی. ریڈی ہیں آپ؟ جی جی لبیک. سوال یہ ہے, یہ بتائیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ان شہزادے کا نام بتائیں جن کو زہر دے کے شہید کیا گیا. خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان شہزادے کا نام بتائیں جنہیں زہر دے کے شہید کیا گیا. جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختر رضا اتاری, فیضان جامعۃ المدینہ, عالمی مدنی مرکز. جی ماشاءاللہ. جو اسلام بھائی سوال پوچھ رہے ہیں ان کا یہ جواب ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب ماشاءاللہ. ان کو بھی تحفہ دے دیں. اور آئیے اب کچھ کالز لیتے ہیں پھر ہم انشاءاللہ اسکور بورڈ کی طرف انہیں غلاف کعبہ شریف کے مبارک دھاگے اور 14 مبارک پانیوں کا مجموعہ پیش کیا جائے گا. واہ 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 ماشاءاللہ. چلیں کالز دیجیے گا. محمد حامد صاحب اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب بھائی فریق کینیا مائک میں سیگمنٹ ہوف کے ساتھ مگر ہوف کے کپڑ ہے مگر اکیلے دوبارہ خروج جانا ہے. اللہ خیرہ. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں آئے گا. جب آپ کا جوش ٹھنڈا ہونے لگے گا نا کچھ سلسلوں کے بعد تو آپ کے جوش کو پھر بڑھا دیں گے. آپ ٹینشن نہ لیں, ابھی بہت سارے سیگمنٹ آنے ہیں. جی اگلی کال دیجیے گا. عبدالحبیب بھائی سندھی میں نہ سنائے.